پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، رب کریم کا جتنا شکر ادا کریں وہ کم ہے۔ ایک بار پھر جیتے جی ہمیں اس نے جمعے کا دن نصیب فرمایا۔ جمعہ کا دن بڑا ہی مبارک اور برکتوں والا دن ہے۔ اس دن ایک نیکی کا ثواب علماء فرماتے ہیں 70 گنا کر دیا جاتا ہے، اور خاص طور پر جمعہ کے دن ایک عمل زیادہ کرنا چاہیے کہ حدیث پاک میں آتا ہے جس کا مضمون ہے کہ جو جمعہ کے دن 200 بار درود پاک پڑھے اس کے 200 برس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ تو جمعہ کے دن اسپیشلی کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنا چاہیے۔ اللہ پاک ہم سب کو کثرت سے درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے محبت کے ساتھ باواز بلند درود پاک پڑھ لیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کریم قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر اللہ فعسى اولئک ان یکونوا من المہتدین۔ ترجمہ کنز الایمان، اللہ کی مسجدیں وہی آباد کرتے ہیں جو اللہ اور قیامت پر ایمان لاتے اور نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے، تو قریب ہے کہ یہ لوگ ہدایت والوں میں ہوں گے۔ اللہ کی مسجدوں کو آباد کرنے والے کون ہیں؟ جو اللہ اور قیامت پر ایمان لاتے ہیں، نماز قائم رکھتے ہیں۔ بڑے مقبولین ہیں جو اللہ کے گھر کو آباد کرتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ پاک سے مدینہ طیبہ ہجرت کر کے تشریف لے گئے تو سب سے پہلا کام جو سرکار دو عالم علیہ السلام نے فرمایا وہ ایک مسجد کی تعمیر تھی، اور یہ وہ مسجد ہے جو اسلام کی سب سے پہلی مسجد ہے جس کو مسجد قباء کہا جاتا ہے۔ اور اس مسجد کی تعمیر میں نبی پاک علیہ السلام نے بھی اور صحابہ کرام علیہ رضوان نے مل کر حصہ لیا۔ صحابہ نبی پاک سے عرض کرتے یا رسول اللہ آپ آرام کریں، ہم تعمیر کر لیں گے، مگر نبی پاک علیہ السلام خود اینٹیں اٹھاتے، خود پتھر اٹھاتے اور صحابہ کرام کے ساتھ اس تعمیر میں شامل رہے۔ اور یہ وہ عظیم مسجد ہے جو سب سے پہلی مسجد تو ہے، مگر اس کے مسجد قباء میں ادا کرے تو اسے عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ تو سبحان اللہ، مسجد کی تعمیر اس قدر سرکار دو عالم علیہ السلام کو پسند ہے۔ پھر نبی پاک مدینہ طیبہ تشریف لائے، اور جب مدینہ پاک تشریف لائے تو اب یہاں بھی مسجد کی تعمیر کرنی تھی، اور یہ مسجد تھی مسجد نبوی کی تعمیر۔ اب کیا ہوا، قلعہ بنو نجار کا ایک باغ تھا، وہ جگہ نبی پاک کو وہ پلاٹ جو ہے وہ بڑا پسند آیا، تو آپ نے فرمایا یہاں ہم نے مسجد بنانی ہے۔ اب جب معلوم کیا گیا تو پتا چلا وہ یتیم بچوں کی جگہ تھی، جہاں مسجد نبوی سب سے پہلے بنی، وہ جو پلاٹ تھا، وہ جو جگہ یتیم بچوں کی تھی۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے بات کرنے گئے کہ آپ یہ پلاٹ ہمیں کتنے میں دیں گے، ہم نے مسجد بنانی ہے۔ اس زمانے کے لوگ بھی کیسے سعادت مند تھے، وہ یتیم بچے کہتے ہیں اگر اللہ کا گھر بنانا ہے تو یہ پلاٹ جو ہے، یہ جو زمین کا ٹکڑا ہے، آپ ہم سے ویسے ہی لے لیں، قیمت ہم اللہ تعالیٰ سے لے لیں گے، یعنی ہم آپ کو فری میں یہ پلاٹ دیتے ہیں۔ مگر سبحان اللہ، ہماری شریعت کے قوانین کتنے پیارے ہیں کہ یتیم اگر بچے ہیں اور ابھی بالغ نہیں ہوئے تو وہ بچے جو نابالغ ہوتے ہیں وہ اپنی طرف سے کوئی چیز ڈونیٹ نہیں کر سکتے۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا نہیں، ہم قیمت دیں گے۔ اور سبحان اللہ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی قسمت پر ہماری جانیں قربان کہ حضرت ابوبکر صدیق کی رقم سے میرے آقا علیہ السلام نے اس پلاٹ کی قیمت ادا کی، اور پھر وہاں پر مسجد نبوی کی تعمیر ہوئی۔ اس زمین میں جب یہ پلاٹ لیا گیا تو چند درخت بھی تھے، کھنڈرات بھی تھے، آپ نے درخت وغیرہ کاٹنے کا حکم دیا، زمین کو لیول کرنے کا حکم دیا، اور سبحان اللہ اپنے مبارک ہاتھوں سے مسجد کی بنیاد ڈالی۔ یاد رہے کہ جب پہلی مسجد نبوی شریف کی تعمیر ہوئی تھی تو وہ کچی اینٹوں کی دیواریں تھیں، کھجور کے درختوں کے ستون بنائے گئے تھے اور چھت بنائی گئی۔ اب وہ کھجور کے پتوں وغیرہ کی چھت تھی تو بارش وغیرہ میں وہ تپکتی بھی تھی۔ سبحان اللہ، نبی پاک علیہ السلام نے اس کی تعمیر میں بھی صحابہ کرام کے ساتھ بڑھ بڑھ کر حصہ ملایا۔ میرے آقا اپنے ہاتھوں سے پتھر اٹھاتے، صحابہ نے اینٹیں لگائیں، اور یہ پہلی مسجد نبوی کی جو تعمیر ہے وہ پوری ہو گئی۔ اچھا، اب اس کے بعد مسجد میں اب جب
اس کی ایکسٹینشن کی ضرورت پڑی، اس مسجد میں جب دوبارہ تعمیر کی ضرورت پڑی تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی تعمیر بعد میں بہتر کروائی، حضرت عمر فاروق نے اس میں کچھ مزید ایکسٹینشن کروائی، اور پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو پکا کرنا اور اس میں مزید نقش و نگار کا کام کروایا، یعنی خلفائے راشدین نے بھی مسجد نبوی کی تعمیر میں اپنا خوب حصہ ملایا۔ اب ذرا غور کیجئے، ہم آج کے دور میں یہ کہا کرتے ہیں کہ جناب فلاں بندے نے بڑے رائٹ ٹائم پر انویسٹمنٹ کی، کتنے اچھے موقع پر اس نے فلاں جگہ پیسے لگائے اور اس کو کتنا بڑا بینیفٹ مل گیا، پلاٹ سستے ٹائم پہ لے لیا، اب پلاٹ کی قیمتیں کہاں پہنچ گئی۔ مگر خدا کی قسم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی قسمت دیکھیے کہ اللہ نے ان سے کیسی انویسٹمنٹ کروائی کہ جو مسجد نبوی کا پہلا پلاٹ لیا گیا وہ قیمت ادا کی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے مال سے ادا کی گئی۔ اور سبحان اللہ، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت ابوبکر صدیق کا آپس میں تعلق کیسا تھا کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اکبر رضی اللہ تعالیٰ کا مال ایسے استعمال کرتے تھے، ایسے استعمال فرماتے تھے جیسے اپنا مال استعمال فرماتے ہیں۔ اور اب آپ دیکھیں کہ اس دن سے لے کر یعنی مور دین 1400 years ago، 1400 سال پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے یہ انویسٹمنٹ کی ہے، اور آج تک بلکہ مسجد نبوی میں قیامت تک جتنے سجدے ہوتے رہیں گے، جتنی تلاوت ہوتی رہے گی، جتنے اعتکاف ہوتے رہیں گے، جتنی اذانیں ہوتی رہیں گی، سب کا ثواب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو ملتا رہے گا۔ تو یہ وہ نیکیاں ہیں جو ہمارے جانے کے بعد بھی باقی رہتی ہیں۔ سبحان اللہ، ایسی خوبصورت احادیث ہمیں ملتی ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان عالی شان ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں من بنا مسجدا للہ تعالی بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ، اللہ کے حبیب فرماتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے لیے مسجد بنائے گا اللہ عز و جل اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا۔ اچھا، ایسا نہیں کہ بہت بڑی مسجد بنانے والے کو جنت میں گھر ملے گا۔ ایک اور حدیث پاک سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں من بنا للہ مسجدا صغیرا کانا او کبیرا بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جس نے اللہ عز و جل کے لیے چھوٹی یا بڑی مسجد بنائی اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا۔ اب سب کے دنیا میں گھر ہیں، کیا ہم نے جنت میں گھر بنا لیا؟ کیا فارمولا ہے؟ دیکھیں نا، اب اس مسجد میں ہزاروں نمازی اور بار بار آتے ہیں، جن لوگوں نے اس مسجد کو بنانے میں ابتداءً حصہ ملایا یا بعد میں حصہ ملائیں گے، سجدے ہوتے رہیں گے، نمازیں ہوتی رہیں گی، تلاوت ہوتی رہے گی، اعتکاف ہوتے رہیں گے، بیانات ہوتے رہیں گے، اور ہم میں سے بہت سارے لوگ، بلکہ سب نہیں جانا ہے، سب چلے جائیں گے، مسجدیں قیامت تک باقی رہتی ہیں۔ مسجد کا ایک اور خوبصورت سینیریو سمجھیے گا، جب مسجد بنتی ہے نا، اس پلاٹ کے بارے میں کیا فیصلہ ہوتا ہے کہ یہ پلاٹ وقف کر دیا جاتا ہے، مسجد کے لیے وقف کر دیا جاتا ہے۔ وقف کے معنی کیا ہے؟ وقف اللہ، یاد رکھیے گا، جب بھی کوئی جگہ اللہ کے لیے وقف ہو جائے وہ دنیا میں کسی بندے کی ملکیت نہیں ہوتی ہے، یعنی وہ پلاٹ بندے کی ملکیت نہیں ہوتا، وہ اللہ کی ملک میں چلا جاتا ہے۔ اس کے بعد کسی کو رائٹ نہیں ہوتا کہ وہ کام کر سکے، کیونکہ اب قیامت تک کے لیے اس کی کیٹیگری چینج نہیں ہو سکتی، یعنی اب کہیں مسجد بن گئی، اس کو وقف کر دیا گیا تو اب وہ پلاٹ یا وہ جگہ 7 زمینوں تک مسجد ہوتی ہے، اب اس میں کوئی تغیر، کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی، دنیا میں وہ کسی کی ملکیت نہیں ہوتی، وہ اللہ کی ملک ہو جاتی ہے۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، جہاں بہت سارے صدقہ جاریہ کے کام ہیں، اس میں ایک عظیم کام اللہ کا گھر بنانا ہے اور اس مسجد میں حصہ ملانا ہے، مسجد کی تعمیر میں حصہ ملانا ہے۔ مسجد کی تعمیر میں حصہ ملانا خود نبی پاک کا طریقہ، آپ نے سنا کہ مسجد قباء کی تعمیر ہو یا مسجد نبوی کی تعمیر ہو، نبی پاک نے اپنے ہاتھوں سے اینٹیں لگائیں، صحابہ نے اپنے ہاتھوں سے اسے بنایا۔ اور سبحان اللہ، ہمارا اسلام صرف امیروں کے لیے برکتیں نہیں بیان کرتا، غریبوں کی دل جوئی کا سامان کیسے ہے۔ ہو سکتا ہے ہمارے کچھ غریب بھائی سوچ رہے ہوں کہ ہم تو مسجد پوری نہیں بنا سکتے، تو کیا ہمیں جنت میں گھر نہیں ملے گا؟ ایک اور حدیث پاک ہے، سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جس کا مضمون ہے کہ اگر کوئی چڑیا کے گھونسلے جتنی بھی مسجد بنائے اللہ اسے بھی جنت میں گھر عطا فرمائے گا۔ اب اس کا کیا مطلب ہے؟ چڑیا کے گھونسلے جتنی مسجد تو نہیں بنتی، اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی مسجد میں چڑیا کے گھونسلے جتنا بھی حصہ ملا ہے، یعنی ایک اینٹ بھی حصہ ملا دے، انشاءاللہ اسے بھی رب کریم جنت میں گھر عطا فرمائے گا۔ تو یہ وہ نیکیاں ہیں جو نصیب والوں کو حاصل ہوتی ہیں، اور سبحان اللہ ہم خوش نصیب یہ ہیں کہ ہمارے اس علاقے میں جامع مسجد فیضان مریم، جس میں ہم نماز پڑھ رہے ہیں،
उसकी तामीरात जारी हैं। अल्लाह सलामत रखे उन आशिकान रसूल को जिन्होंने इस प्लॉट, बहुत कीमती प्लॉट है, आप समझ सकते हैं DHA के अंदर, और वो भी मेन रोड पे कॉर्नर का प्लॉट। ये आसान नहीं था, यकीनन आप मदद की और ये प्लॉट खरीदा गया, करोड़ों रुपए में खरीदा गया, और अब उसकी तामीर भी माशाल्लाह करोड़ों रुपए से हो रही है। अब तो सिर्फ फिनिशिंग का काम बाकी है। तो मैं ये समझता हूं कि हर नमाजी के लिए, मुझे लाइव सुनने वाले हर आशिक रसूल के लिए मौका है कि माशाअल्लाह देखिए, लोग पहले दुकान लगाते हैं, फैक्ट्री लगाते हैं, और फिर उम्मीद करते हैं कि जनाब उसमें कारोबार चले। बाज लोगों का चलता है, बाज नहीं चलता, आइडिया फेल हो जाता है, बिजनेस उस तरह ग्रो नहीं करता। हम तो उस मस्जिद की बात कर रहे हैं जो पूरी भरी हुई है, जहां हर जुमे को माशाल्लाह सैकड़ों हजारों नमाजी आ रहे हैं। बाकी नमाजों में नमाजों का सिलसिला जारी हो चुका है, यानी ये चलती सवाब की फैक्ट्री है, सवाब का मीटर जारी है। और अब हर नमाजी के लिए, हर आशिक रसूल के लिए मौका है कि जो इसकी तामीरात का काम अभी बाकी है, माशाल्लाह मार्बल लग रहा है, अभी उसकी खिड़कियां और उसके बाद और बहुत सारे फिनिशिंग के काम हैं, तो मस्जिद का दिल खोलकर ताबुन कर ले। ये जन्नत में घर बनाने का मौका है। और यहां मैं एक और मशवरा देना चाहूंगा कि वो लोग जिनके वालिदैन दुनिया से चले गए, जैसे ये फैजान मरियम जो है, ये एक हमारे भाई हैं माशाल्लाह, यहाँ मौजूद भी हैं, उनकी वालदा अल्लाह उनकी मगफिरत फरमाए, उनके नाम पर उनके ये सब इसाले सवाब के लिए बनाई गई, और उन्होंने माशाल्लाह में कसीर रकम मस्जिद के लिए दी। तो याद रखिए, ये बच्चों की तरफ से वालिदैन के लिए बेहतरीन तोहफा होता है कि अगर हमारे माँ बाप दुनिया से चले गए हैं और अल्लाह ने नवाजा है, तो हम अपने माँ बाप को जन्नत का घर दिलवा दें। माँ बाप की दुआ है, अभी औलाद का काम है कि अपने माँ बाप को जन्नत का घर दिलाएं। तो अपने माँ बाप के लिए ईसाले सवाब के लिए मस्जिदें बनाया कीजिए। अल्लाह की रहमत से आपकी दावत इस्लामी दुनिया में कमोबेश हर तरफ मसाजिद 500-600 मसाजिद साल की बनाती है। तो आप जब भी मस्जिद बनाने का इरादा रखें, मस्जिद में हिस्सा मिलाने का इरादा रखें, तो आप हमसे ताबुन कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि हर नमाजी इंशाअल्लाह मस्जिद के लिए बाहर स्टॉल भी लगा हुआ होगा, आप अपनी रकम भी दे सकते हैं, अपनी नियतों का भी इजहार कर सकते हैं। तो मैं गुजारिश करूंगा कि हर नमाजी इसमें जरूर अपनी हैसियत के मुताबिक हिस्सा मिलाए, और जिनको अल्लाह ने नवाजा है वो इसका पूरा पूरा हमसे टारगेट ले लें कि भाई एक फ्लोर में जो फिनिशिंग का काम है आप मेरे जिम्मे कर दें, फर्स्ट फ्लोर हमारे जिम्मे कर दें, यहाँ इंशाअल्लाह मदरसा भी होगा, यहाँ नेकी के मजीद भी काम होंगे, आपका ताबुन होगा। तो ये शानदार और आलीशान मस्जिद हमारा बनाने का प्लान है। हमारी इंशाअल्लाह नीयत है ये सेंट्रली एयर कंडीशन हो, इसके अंदर जनाब बेहतरीन मार्बल लगे, DHA के लिहाज से ये खूबसूरत मस्जिद हमारा बनाने का इरादा है। जाहिर है कि अल्लाह का घर है, अपने घर हम खूबसूरत बनाएं और अल्लाह का घर वैसा ना बनाएं तो इंशाअल्लाह हमारे वो बनाने वाली मजलिस है, उनका बड़ा प्यारा मैंने जुमला सुना था कि वो कहते जैसा हमारा घर है हम उससे अच्छा घर अल्लाह का घर बनाएंगे। तो आपसे ताबुन की गुजारिश है, और वो अफराद जो मजीद डिटेल मालूम करना चाहते हैं कि किन किन चीजों में हमें हाजत है, कितनी हाजत है, तो नमाज के बाद हमारी एक शॉर्ट मीटिंग भी है। आज मैं आपके पास आया हूं, इंशाअल्लाह नमाज पढ़ेंगे, सलातो सलात के बाद हम एक शॉर्ट मीटिंग करेंगे। तो आप में से जो लोग बैठना चाहें और हमसे मालूमात करना चाहें कि मस्जिद की तामीर में क्या क्या चीजों की हाजत है, तकरीबन जो मेरी मालूमात है, हमें पूरी मस्जिद को कंप्लीट करने के लिए कम से कम 3 करोड़ रुपयों की हाजत है, और डिटेल हम आपको इंशाअल्लाह बता देंगे। आप उसमें से जो चीजें अपने जिम्मे लेना चाहते हैं आप ले सकते हैं। तो तमाम आशिकान रसूल इस अजीम शान बेहतरीन मस्जिद के लिए अपना ताबुन जरूर कीजिए। आखिरी बात कह देता हूं, थोड़े अरसे के बाद जो यहाँ के नमाजी हैं, यहाँ के रहने वाले हैं, जब आप यहाँ आएंगे ना तो ये मस्जिद बहुत शानदार बन चुकी होगी, मगर शायद उस वक्त ख्याल आएगा कि यार मुझे पार्टनरशिप की ऑफर की गई थी और मैंने उसमें हिस्सा नहीं मिलाया। ये तामीर तो हो जानी है, मैं हिस्सा मिलाऊं या ना मिलाऊं, आप हिस्सा मिलाएं या ना मिलाएं, ये घर किसका है? जरा मिलकर जवाब दो ना। अल्लाह का घर है, अल्लाह ने बंदे भेजने हैं, अभी तक भी रब नहीं भेजे, दिलों में ख्याल भी अल्लाह ही डालता है। हम कुछ भी ना करें, ये काम नहीं रुकना, ये मस्जिद में बन जाना है, इंशाअल्लाह शानदार तामीर हो जानी है। मगर बाद में शायद हमें ये ख्याल आए कि यार मेरे इलाके में हमारे करीब एक शानदार मस्जिद बन रही थी, हमें कहा गया था, हमने उस पर हिस्सा मिला देते तो हमारे लिए सदका जारिया हो जाता। तो गोल्डन चांस है। और बयान के शुरू में मैंने बात कही थी कि जुमा की एक नेकी 70 नेकियों के बराबर है। तो जो नेकी आप आज करेंगे, आज नियत करेंगे, आज हिस्सा मिलाएंगे, इंशाअल्लाह उसका सवाब और अजर भी ज्यादा मिलेगा। अल्लाह पाक हमें अपनी राह में दिल खोलकर खर्च करने की तौफीक अता फरमाए, मसाजिद जैसी नेकियों में हिस्सा मिलाने की तौफीक अता फरमाए, और बिलखुसूस हमारी फैजान मरियम मस्जिद। वीडियो देखने का शुक्रिया। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें
اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ یوٹیوب ہماری ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو بھیج دے۔ جزاک اللہ۔